بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ بورڈ آف ٹرسٹیز ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا EOBI کا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایک زمانے سے کیا مراد ہے کہ ہوا کرتا تھا، ہوا کرتا ہے؟ بورڈ آف ٹرسٹیز جب تک ادارہ ہے یہ رہے گا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ EOBI کا بورڈ آف ٹرسٹیز کا ادارہ یہ ادارے کو چلانے والا ادارہ ہوتا ہے۔ ادارے کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے جو ادارے کو چلاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی حیثیت ایک انسان کے جسم میں خون کی مانند یا ایک انسان کے جسم میں دل کی مانند ہے۔ دل رک گیا، انسان مر گیا، خون جم گیا، انسان مر گیا۔ بورڈ آف ٹرسٹیز جب مر گیا تو ادارہ بھی مر گیا، اگر بورڈ آف ٹرسٹیز زندہ تو پھر ادارہ بھی زندہ۔ اب 2013 میں یہ بورڈ آف ٹرسٹیز قائم کیا گیا تھا 2 سال کے لیے، 2015 تک کے لیے۔ 2015 کے بعد اس بورڈ آف ٹرسٹیز کو کیا گیا کہ جناب یہ 2 سال کی کو ایکسٹینشن اور اس کے بعد پائے در پائے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اب مجال ہے کہ یہ جناب عمران خان نے بھی نیا بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل دینے کی منظوری دی تھی اس کی کابینہ نے، پھر PDM کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی تشکیل دینے کی منظوری کی، پھر اخبار اشتہار بھی شائع ہوئے، لیکن ابھی تک بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ نئے سرے سے وجود میں نہیں آ سکا ہے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ وہ جسم کا خون ہے جس نے جسم کو گرمانا بھی ہے، جسم کی روانی کو بھی برقرار رکھنا ہے اور جسم کی موومنٹ کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ اور اگر خون ہی گندا ہو جائے، کینسر زدہ ہو جائے تو پھر اس نے جسم کی کیا موومنٹ چلانی ہے اور کیا موومنٹ اس نے رکھنی ہے؟ تو اب بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے اس کی نئے سرے سے تشکیل کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر تشکیل ایسی ہو کہ جس میں جو مین اس کے اندر ہونے چاہیے بندے، یعنی کون سے بندے؟ پینشنرز کی نمائندگی۔ اب اس کے اندر نمائندگی کس کی ہے؟ اس کے اندر نمائندگی آجر کی ہے، اس کے اندر نمائندگی اجیر کی ہے۔ وہ اجیر جو اجرت سے ویلا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ریٹائر ہوتا ہے تو وہ پینشنر بن جاتا ہے، وہ اجیر نہیں رہتا۔ پینشنرز جو ہے اس کو رقم جو ہے وہ پینشن کی دی جاتی ہے، جس کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا، جس مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ لیکن مجال ہے جو اس کی EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں کوئی نمائندگی رکھی گئی ہو۔ نمائندگی کس کی ہے؟ یا 4 آجروں کی ہے یا 4 اجیران کی ہے۔ 16 ممبر ٹوٹل ہوتے ہیں، چاروں صوبوں سے ایک نمائندہ آجروں کا، ایک نمائندہ اجیروں کا، یعنی مالکوں کا اور نوکروں کا ایک نمائندہ، مزدوروں کا کہہ لیں آپ نمائندہ۔ اچھا، لیکن پینشنرز کا کوئی نمائندہ نہیں ہے جن کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ وہ تو آجر اور اجیر کا معاملہ تو کنٹریبیوشن کی حد تک ہے کہ کنٹریبیوشن وصول کرنا ہے، کنٹریبیوشن لینا ہے، کنٹریبیوشن دینا ہے، کنٹریبیوشن بند ہو گئی ہے، کنٹریبیوشن نہیں آ رہی ہے، وصول یا بھی یہ اور وہ دس اینڈ دیٹ۔ لیکن جو مین جو پینشنر ہے وہ نمائندہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی نمائندگی ہونی چاہیے کیونکہ مین سٹیک ہولڈر تو یہ ہے۔ تو اس لیے اب جب نیا بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل دیا جائے تو اس کی فارمیشن میں یہ ضروری ہے کہ اس کے نمائندہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، پینشنرز کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ پینشنرز کے نمائندے کے بغیر بورڈ آف ٹرسٹیز ادھورا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پینشنرز نے اپنے مسائل حل کروانے ہیں اور پینشنرز کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں پینشنرز کو باضابطہ باقاعدہ نمائندگی دی جائے۔ ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے، تمام پیشہ تنظیموں کا یہ مطالبہ ہے کہ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں جو ہے وہ نمائندگی دی جائے پینشنرز کو، تاکہ پینشنرز اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ اور یہ نمائندگی چاروں صوبوں سے ہونی چاہیے، یہ نمائندگی چاروں صوبوں سے ہونی چاہیے پینشنرز کی، تاکہ پینشنرز کے مسائل حل ہو سکیں۔